جناب خلاد کہتے ہیں کہ سئل ابو عبداللہ علیہ السلام حل ولد القائم علیہ السلام، کیا جو ہے امام قائم پیدا ہو چکے ہیں؟ یعنی امام صادق علیہ السلام سے ایک سوال کیا کسی نے کہ آیا قائم جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ تو فرمایا فقال لا، نہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے. چونکہ یہ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ یہ امام قائم ہے، تو امام صادق علیہ السلام سے اس لیے یہ پوچھتے تھے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ جو ائمہ علیہ السلام کے بارے میں 12 کا عدد ہے، یہ ہمارے لیے واضح ہے، اس زمانے کے شیعوں کے لیے واضح نہیں تھا. شیعوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے امام ہیں اور کیا کیا نام ہیں. یہ جو آج ہم 12 کی جو حضرت جابر کی جو حدیث آج ہم بیان کرتے ہیں وہ بعد میں واضح ہوئی ہے. بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں تو اس طرح کی روایات چھپائی جاتی تھیں، کیونکہ ظالم اس طرح کی روایات کو دیکھ لیتے تو وہ تو ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے. لہٰذا یہ تو اسرار ائمہ تھے کہ بعد والا امام کون ہے اور اس کے بعد والا امام کون ہے. اب چونکہ زمانہ گزر گیا تو بعد میں یہ اسرار ظاہر ہو گئے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ مثلا لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا. ہر امام کو وہ لوگ پوچھتے تھے انت القائم. مثلا خود امام صادق علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوا کہ آپ ہیں امام قائم؟ فرمایا نہیں، میں قائم نہیں ہوں، بلکہ میری نسل میں سے جو ہے وہ چھٹے امام. امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا، فرمایا میری نسل میں سے 5ویں ہیں. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرمایا میری نسل میں 4تھے ہیں. حتیٰ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو شبہ پڑا تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ 8ویں مولا کے زمانے میں ایک گروہ کثیر شیعوں کا وہ اس بات کا قائل ہی نہیں تھا کہ امام کاظم علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام کی امامت پر جو ہے وہ تھوڑا سا مردد تھے. اور آپ نے یہ جو ایران کے اندر ایک امام رضا علیہ السلام کے موضوع پر ایک سیریل بنی ہے، اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ شیعوں کے مختلف گروہ تھے اور وہ شروع میں جو ہے وہ قائل ہی نہیں ہو رہے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں. تو مثلا 7ویں امام جو ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی غیبت کے قائل ہونا، بلکہ مجھے یاد ہے ایک جگہ میں نے یہ حدیث پڑھی کہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے 8ویں امام سے کہا کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ زندہ ہیں، امام رضا علیہ السلام سے. امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، اور میں یہ اس لیے یہاں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے آج بھی بہت سارے مومنین کے اس طرح کے عقائد ہیں. جیسے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی ایک توقیع صادر ہوئی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ امام حسین جو ہمارے جد ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے زندہ ہونے کے کیوں قائل ہو؟ اور اگر کوئی زندہ ہونے کا قائل ہے تو یہ خلاف حق ہے. میں اس وقت امام ہوں، تمہارا زندہ امام. پچھلے اماموں کا زمانہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ دنیا سے جو ہے اپنا مشن پورا کر کے جا چکے. جیسے ابھی بھی ہمارے ہاں لوگ بسا اوقات گفتگو کرتے ہوئے ایسا باور رکھتے ہیں اور باور کراتے ہیں کہ یہ ہستیاں ابھی بھی زندہ ہیں، سانس لے رہی ہیں، ہمارے درمیان میں موجود ہیں. تو 8ویں مولا سے کسی نے آ کے یہی کہا کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ زندہ ہیں، یعنی امام کاظم علیہ السلام. تو 8ویں امام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کی میراث کیوں تقسیم ہو گئی ہے؟ بالاخر میراث کس کی تقسیم ہوتی ہے؟ جو دنیا سے جا چکا ہے. انہوں نے کہا اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی میراث کیوں تقسیم ہو گئی ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو ان کی بیوگان نے آگے شادی کیوں کر لی ہے؟ کیونکہ امام کاظم علیہ السلام کی بعض جو زوجات تھیں اواخر عمر والی، وہ تو ظاہر جوان تھیں، تو انہوں نے بعد میں شادیاں بھی. انہوں نے کہا اگر وہ زندہ تھے اور زندہ ہیں تو پھر ان کی بیوہ جو ہے انہوں نے آگے شادی کیوں کر لی ہے؟ ظاہر اگر شوہر زندہ ہو تو بیوی کو حق نہیں ہے مزید شادی کا. اگر باپ زندہ ہو تو اس کی وراثت تقسیم کرنے کا حق. تو یہ وہی بات ہے جو امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی توقیع میں بھی صادر ہوئی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے دادا حسین ابھی زندہ ہیں تو وہ اس نے خلاف حق بات کی ہے، سخت مذمت کی. جی جی، سختی سے منع کیا، چونکہ اس طرح کے عقیدوں کا جو اثر ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی پھر امام زمان کی طرف توجہ نہیں.
اگر ہم یہی سمجھتے رہیں کہ مولا علی زندہ ہے ہمارے درمیان اور امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، تو پھر کون امام مہدی علیہ السلام کی طرف توجہ کرے گا اور کیسے ان کا مشن پورا ہوگا؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ اس لیے اس طرح کے عقیدے جو ہیں وہ شروع غیبت میں بھی تھے، تو اس لیے توقیعات صادر ہوئیں اور امام مہدی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا کہ یہ سارے عقیدے باطل ہیں۔ ہر امام کا ایک مشن ہے، ان کی جو ہے وہ عمر مبارک جو ہے وہ محدود ہے، اور وہ اپنے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے امام ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، بعد والے امام کا دور شروع ہوا، تو اب ملتوں کا امام وہ بعد والا ہے۔ مثلا میں مثال دوں کہ ابھی اسی وقت امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا یہ دور ہے، باقی اگر ائمہ زندہ بھی ہوں تو ان کا دور شروع نہیں ہو جائے گا، دور مہدی ہے۔ اگر سارے آئیں گے تو وہ ان کے تحت ہوں گے۔ جیسے ابھی یہ روایت کا میں جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا قائم جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ فقال اللہ، انہوں نے فرمایا نہیں، ولو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں قائم کا زمانہ پاؤں، یعنی میں اس زمانے میں زندہ ہو جاؤں، جب زمانے میں قائم ہو، تو میں پھر ان کی خدمت کروں گا پوری زندگی، کیونکہ امام وہ ہیں، میں ان کی خدمت کروں گا، میں اپنی باقی ساری عمر جو ہے ان کی خدمت کروں گا۔ البتہ اس روایت سے ہمارے علماء یہ بھی مانا لیتے ہیں کہ امام قائم کا مقام اور مرتبہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی نسل میں آنے والے تمام ائمہ سے بلندتر ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی یہ روایت غیبت النعمانی میں پڑھی کہ 4 اماموں کو فضیلت حاصل ہے باقی اماموں پر۔ پہلے 3 امام علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اور امام قائم، لیکن امام قائم کو امام علی یا امام حسن حسین علیہ السلام پر فضیلت حاصل نہیں ہے، امام حسین کی نسل میں جتنے امام آئیں گے ان پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ جو 9 امام امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ان پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اس عنوان سے بھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ابھی بھی وہ پیدا ہوئے ہوتے تو میں اس وقت بھی ان کی خدمت کرتا، میرا وظیفہ ان کی خدمت ہے۔ حتیٰ اس طرح کی بات جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی کہ قائم کے اگر میں زمانے کو پاؤں تو میں ان کی بھی خدمت کروں گا۔ تو اس سے امام مہدی علیہ السلام کی امام سجاد سے لے کر امام عسکری تک ان تمام ائمہ پر جو ہے وہ فضیلت ظاہر ہے، اور اس پر باقاعدہ روایات موجود ہیں۔ میں نے اس وقت بھی وہ جو روایت تھی 4 ائمہ کی فضیلت والی، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں حق نہیں ہے کسی امام کو کسی امام پر برتری دینے کا، ہمارے پاس تو کوئی ایسا معیار ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ائمہ معصومین اپنی لسان معصوم سے فرما دیں کہ ہم میں سے 4 اماموں کو فضیلت ہے، تو سمعا و طاعۃ اس کو ہم پھر قبول کریں گے، چونکہ امام معصوم سے نقل ہوا ہے نا۔ جیسے ابھی یہ جو جملہ ہے امام معصوم سے نقل ہو رہا ہے، تو ٹھیک، اگر امام کہہ دے کہ فلاں امام کا رتبہ یہ ہے کہ مجھ جیسا امام ان کی خدمت میں آ جائیں گے، تو ہمارے لیے جو ہے حکم امام ہے، فرمان امام ہے۔ اور ویسے یہ حقیقت بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ عیسیٰ جیسا نبی اولو العزم پیغمبر جو ہیں ان کو بھی امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں اتباع کا حکم ملے گا، وہ تابع ہوں گے امام مہدی، چونکہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اسی وقت نازل ہوں گے جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دست و بازو بنیں گے امام مہدی کے۔ البتہ اہل سنت بھائیوں میں بعض لوگوں نے یہ نظریہ دیا ہے، اس کی تائید اس حد تک ہوتی ہے، ان کی میں نے روایات دیکھی ہیں، مجھے کوئی معتبر روایت ایسی نہیں ملی کہ جو اس نظریے کی تائید کرتی ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا جائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ عیسیٰ کے پاس ہوگی تا قیامت۔ وہ اس بات کے قائل ہیں، اگرچہ امام مہدی کی فضیلت کو حضرت عیسیٰ پر ثابت کرتے ہیں کہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن امام مہدی کے جو جانشین حضرت عیسیٰ بنیں گے، امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ جلد دنیا سے چلے جائیں گے، چند سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، اور ان کے جانشین جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پھر تا قیامت جو ہے وہ حکومت کریں۔ یہ البتہ ان کی روایت میں ہے۔ شیعہ روایات میں یہ بات تھوڑی سی مختلف ہے۔ شیعہ روایات میں یہ ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ 40 سال کے بعد جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے، امام مہدی علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کریں گے، اور خود امام مہدی علیہ السلام کی جو دقیق روایات ہیں اور صحیح و سند ان کے مطابق 70 سال یعنی حکومت ہے، اور ان کے بعد ان کے 12 اوصیاء ہیں جو
قیامت تک حکومت کریں گے، جن کے بارے میں اصول کافی میں حدیث ہے خلفائے اثنا عشر مہدی صلوات اللہ علیہم اجمعین، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بھی آگے 12 وصی ہیں جو قیامت تک حکومت کریں گے۔